چاہتے ہیں. اسلام آباد سے آفتاب صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محمد مصطفیٰ قیانی رکھا ہے, کیا شریعت کی روح سے درست ہے؟ بہت اچھی بات ہے, بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جن کے نام میں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے, ان ناموں کی وجہ سے ہی بخشش ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ نام رکھا ہے تو اس کا ادب پکارنے میں کچھ لوگ نام رکھ کے بے ادبی سے پکارتے ہیں, تو اس کو بگاڑے نہیں. نبیوں کے نام خاص طور پر جو بھی رکھے ہوں, یا بچیوں کے نام, جس طرح کچھ لوگوں میں ہے بیماری کے, یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ رکھ کے بھی پکارتے ہوئے بے ادبی کرتے ہیں. ٹھیک, بہت احتیاط کی ضرورت, بہت احتیاط چاہیے. اور یہ کہ نام ویسے بھی نہیں بگاڑنے چاہیے جو پیارے نام ہیں, تو اس نام کو رکھیں, محمد مصطفیٰ بالکل رکھیں, مگر پکاریں اچھی طرح, اور بچے کو بھی سکھائیں کہ اس نام میں تمہارے لیے کتنی خوبی ہے, تاکہ اس کو محبت ہو اور ادب سے پکارا جائے. بالکل ٹھیک. ایک فون کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہم صبا بات کر رہے کراچی سے. جی صبا. ہمارا 2 سوال ہے. جی. ایک یہ ہے کہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کیا نامحرم ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی کے ساتھ, وہ نامحرم ہو گیا بیوی سے, یہ پوچھنا تھا. اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ طہا یا یاسین نام بچے کا نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے جی. پہلے سوال کا جواب یہ کہ جو نکاح ہے وہ دنیا کے لیے ہے آپ کا, لیکن اگر اس کے بعد میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی کسی اور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو جنت میں دوبارہ ملا دیے جائیں گے. یہاں کچھ حکم جو ہوتے ہیں نا, مثلا بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اب بیوی کے ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھ سکتا ہے, کپڑوں کے ساتھ چھو سکتا ہے, مگر اس کے ننگے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ شرعی مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کاندھا نہیں دے سکتا, تو جو باقی کاندھا دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو یعنی کپڑوں سمیت کپڑے کے ساتھ چھو بھی سکتا ہے, مگر چونکہ وہ نکاح کے احکام ختم ہو گئے اس وقت, تو اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے, ورنہ وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غیر ہو گیا, کوئی پردہ نہیں ہے اس سے, وہ دیکھ سکتا ہے. دوسری بات آپ کا جو سوال ہے اس کے بارے میں, طہا اور یاسین نام کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ رکھ سکتے ہیں لڑکوں کے یا لڑکیوں کے؟ لڑکوں کے ہی. ہاں جی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طہا اور یاسین کے ساتھ غلام کا لفظ لگا دے, کہ اگر بالفرض یہ اللہ کے نام ہوئے تو وہ بات بن جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہونے میں ان دونوں میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ بھی غلام لگا لے, خود کو ڈائریکٹ طہا کہلانے کی بجائے غلام طہا, غلام یاسین, لیکن رکھ سکتے ہیں, بالکل منع نہیں ہے, اور نام اچھے ہی رکھنے چاہیے. سب آپ نے وہ میاں اور بیوی کا جو تعلق بتایا تو وہ وائس ورسا ہے, دونوں میں سے کوئی بھی جو جائے تو وہ وہی اسی طرح کی بندش ان پر آئے گی. جی, آپ یہاں سوال بھی کرنا چاہ رہی ہیں, بلکہ ذوالفقار صاحب کی کال ہے, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نور الحسن صاحب, ماہ رمضان بہت مبارک صاحب. خیر مبارک جناب. اور علامہ کوکب نارانی صاحب کا جو آپ کے ساتھ دونوں مل کے آپ پروگرام کر رہے ہیں, قبلہ و کعبہ, بہت ہی اچھے انداز سے عالم اسلام کو جو خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے. بے شک, شکر. اور علامہ صاحب کا وجود, میں روزانہ پروگرام دیکھتا ہوں. اس لائن ڈراپ ہو گئی. دعائیں تو بہت پہنچی آپ تک. سوال جزاکم اللہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر صدیقی. جی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مصائب, مشکلات اٹھانے والا, اور نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر. تو بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بیٹے کا نام چینج کر دیں, تبدیل کر دیں. یہ صحابی پہ نام رکھا تھا.
اچھا ایک سوال یہ، اور ایک سوال یہ کہ صحیح عمر جو ہے روزہ فرض ہونے کی وہ بتا دیجیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے باپ کا، بچے کے باپ کا نام عمیر، محمد عمیر صدیقی. تو کوئی حرج نہیں. اصل میں ہم نام رکھتے ہیں نسبت کی وجہ سے. میں اب آپ کو جو جواب دے رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا، میں واضح نہیں کروں گا، اشاروں میں بات ہوگی. عربوں میں یہ رواج تھا، اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے خوفناک، دشمن کو ڈرانے کے لیے. ان جانوروں کے اوپر نام جو مرد کے یعنی خاص طور پر رعب ڈالیں، یا مثلا شیر ہے، سانپ ہے، اونٹ ہے، یا اسی طرح کے وہ سخت نام رکھتے تھے. توڑنے والا، کسی معنی کا معنی گرانے والا، اس طرح کے نام. اپنے غلاموں کے نام بہت میٹھے رکھتے تھے خود کو خوش کرنے کے لیے. سلمان، بلال، سہیب، یہ غلاموں کے نام ہیں، اپنے آپ کو خوش. لیکن بچوں کے نام سخت، تاکہ دشمن پر رعب رہے. مگر ہم رکھتے ہیں نسبت کی وجہ سے. تو اگر نسبت کی وجہ سے رکھا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بعض ناموں کے میں نے کہا وہ چونکہ اس حوالے سے ہیں معنی سخت بنتے ہیں. تو میرا جو طریقہ ہے نام نکالنے کا، میں چاند کی تاریخ، ماں باپ کے نام، مزاج دیکھ کے رکھتا ہوں. لیکن آپ نے صحابی کی نسبت سے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اسے بدگمان نہ ہو. روبی نے اسلام آباد سے سوال پوچھا ہے جی کہ کیا میں پیپر والے دن روزہ چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ روزے کی حالت میں پیپر نہیں دیا جاتا. ان کا خیال روزے کی حالت میں پیپر تو زیادہ دیا جائے گا، برکت بھی ہوگی، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر جو ہیں آپ اگر چھوڑیں گی تو آپ پر قضا ہو جائے گی اس کی، یعنی کفارہ نہ بھی ہو تو اگر قضا لگے، لیکن وہ ثواب کہاں سے لائیں؟ اور ہو سکتا ہے روزے کی برکت سے آپ کا پرچہ زیادہ اچھا ہو جائے. بالکل ٹھیک، کامیابی کی امید رکھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کتنا سوال؟ جی السلام علیکم. میرا نام ایڈوکیٹ سعدیہ جویو ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کریم کے حوالے سے ہے کہ جیسے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ روزے رکھتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے دادا کو یا یہ دادی کو روزے دیں گے، یا اسی حوالے سے کسی سے روزے لینا کیا یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ اصل میں جو کم سن بچے ہیں ان کے روزے کا ثواب نفلی ہوتا ہے، وہ فرضی نہیں ہوتے، نفلی. اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، بچوں کو بھی ملے گا. یہ نہیں کہ بچے ثواب سے خالی رہیں گے، کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے. فرض ہونے کے لیے 12 سے 15 سال کی عمر بتائی جاتی ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے 9 سے 10 سال کی، کیونکہ اس کی وہ شروع ہو جاتے ہیں سلسلے. تو صحت اچھی ہو، بچہ کم عمری میں بھی رکھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. مگر اس کے روزے اس کے بدل میں، کیونکہ زندہ کی طرف سے کہ اگر دادا دادی زندہ ہیں اور یہ رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. ثواب بخشنا ہے، ساری امت کو بخش دیں. آپ بات سمجھ گئی کہ دادا دادی نانا نانی موجود ہیں کہ یہ روزے ان کو لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ان کا بدل نہیں ہوں گے، کیونکہ زندہ کی طرف سے اس طرح فرض عبادت نہیں ہوگی جو جسم سے کی جاتی ہے. مال والی ہے کہ میں دوسرے کو دے دوں وہ میری طرف سے دے دے، وہ اور بات ہے. تو یہ ذہن میں رہے تو وہ ثواب ہوگا، لیکن کسی اور کو نہیں دے سکتے. ٹھیک. روس نے بلکہ ملک صاحب ایک بات یاد آ گئی، قیامت کے دن جس شخص پر مثلا کسی کا پیسہ مارا ہوا ہے، جو آج کل ہم لوگ بہادری سمجھتے ہیں، 1 روپیہ کسی کا مار لیا، کل قیامت کے دن وہ مطالبہ کرے گا، دینا پڑے گا. نہیں ہوگا تو نیکیاں دینی ہوں گی. ساری نیکیاں دے سکتے ہیں، روزہ نہیں دے سکتے. روزہ نہیں دے سکتے قیامت میں، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا بھی اللہ ہی ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ مجھے یہ بتائیں، یہ رب ذوالجلال نے کتنے طریقے ڈھونڈ رکھے اپنے بندوں کی بخشش کے؟ نہیں ڈھونڈ نہیں رکھے، فراہم کیے ہوئے، مطلب کہ ہمیں مارجن ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایج مل ہی رہا ہے. اب اس کے باوجود بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر نادان ہے نا. جی ادھر سے کوئی سوال؟ جی عروس نے راولپنڈی سے ایک سوال کیا، آپ اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں لیکن میں نے کہا کلیئر ہو جائے کہ کیا سحری کی اذان ختم ہونے تک
सहरी की जा सकती है या नहीं? सहारी लफ्ज है, सहरी नहीं, सहारी। सहारी का वक्त ख़त्म हो गया। मसलन पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह, मैं ऐसे अंदाजे से बता रहा हूँ, कराची का समझें 4:30 अंदाजे से, तो 4:30 सहरी ख़त्म। अब उसके बाद 1 सेकंड भी हो गया, कोई घूंट पिया तो रोज़ा गया। ठीक। अजान अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने पर शुरू हुई है, और लाजमी है उस पर ख़त्म होने पर शुरू होना है, उससे पहले हो नहीं सकती, ये शरई मसला है, तो वो शुरू हुई है वक्त ख़त्म होने पर, तो उसके दरमियान खाने पीने का क्या ताल्लुक? तो रोज़ा अपना बचाएं और एहतियात बरतें। बिल्कुल जी। मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि अगर हमें किसी से कर्ज वापस लेना है और उस पर ज़कात भी वाजिब है, उस बंदे पर ज़कात भी वाजिब है, तो ये कि अगर हम अपना कर्ज उस ज़कात में कन्वर्ट करके उसी को दे दें तो कोई उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? ये मसला मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले बयान किया था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर जैसे कि हमारे मज़हब में, शरीयत में वालिदैन के बहुत से हुकूक हैं, तो अगर किसी का बाप अपनी औलाद से मिलना ना चाहे और औलाद बहुत चाहे मिलना, लेकिन बाप फिर भी ना चाहे मिलना, तो फिर औलाद पे क्या उसका बनता है? उसको कोई गुनाह तो नहीं होगा? बहुत शुक्रिया। पहले का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, वाज़े कर चुका हूँ, मेरे ख्याल दोहराने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सवाल जो आपका है वो ज़्यादा अहम है। माँ बाप और औलाद के दरमियान हुकूक। मैं एक बात कह रहा हूँ, जितने माँ बाप हैं वो बड़ी तवज्जो से सुने। हर माँ हर बाप अपने बच्चों को कहती है कि देखो कुरान में हुक्म है हमारे लिए कि हमारे सामने उफ ना करो, माँ बाप का कहना मानो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, ये हर माँ बाप कहते हैं। माँ बाप के औलाद पर 6 या 7 हुकूक है जी नूरुल हसन साहब। 6 या 7 हुकूक है माँ बाप के औलाद पर। कितने? 6 या 7 हुकूक। औलाद के माँ बाप पर 80 हुकूक है, 80। माँ बाप शायद ये समझ रहे हैं कि औलाद को ही कहना मानना है, औलाद को सही तरबियत उनको उस वक्त तक, जब तक कि वो बिल्कुल उस दर्जे पे पहुंच जाएं, वहां तक पहुंचाने में 80 हुकूक है औलाद के माँ बाप पर, जो पता ही नहीं है माँ बाप को, परवाह ही नहीं है। समझते हैं कि नहीं बस औलाद हर हाल में हमारा कहना माने। वो माँ बाप जो सही नहीं करते, माँ हो या बाप, ये नहीं कि माँ बाप खराब नहीं हो सकते। कितनी माएँ होंगी जो चोरी सिखाती होंगी, कितने बाप होंगे जो गलत सिखाते होंगे। ये तसव्वुर निकाल दें कि माँ बाप गलत नहीं होते, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में हर तबके में हर किस्म के लोग हैं, लेकिन औलाद के हक में माँ बाप जो हमारे यहाँ है ईमान के हवाले से, उसमें यह कि उनको अगर वो सही तरह पेश नहीं आते हैं तो वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। ना नफ़क़ा नहीं देते, तरबियत नहीं करते, उनसे हाथ रोकते हैं, उनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते, उनको सही अदब नहीं सिखाते, उनके हुकूक मिलना है, माँ बाप को शफ़क़त करनी है, प्यार करना है, मिलना ही नहीं चाहता तो वो गुनाहगार है। हाँ, कोई शरई वजह है बीच में, वो मुझे नहीं मालूम। आप कह रही हैं ना कोई अगर तो बाहर कहने का मकसद है कि दोनों तरफ से पता लगेगा, तो अगर आप पार्टी हैं तो फिर वो आपके, अगर कोई शरई वजह हो, नहीं बिलफर्ज हो, अगर कोई है तो वो उसका उज़्र बस होगा। उन्होंने जैसे दूसरी शादी कर ली, मैं मेरे अपनी तफसील यहाँ बयान ना करें, मसला समझें कि अगर